چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 33۔ وقال، اور کہا، قال الملأ، اور کہا سرداروں، من قومہ، اس کی قوم کے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء، حاضری کو، الآخرۃ، آخرت کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے عیش دیا انہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ما ھذا، یہ نہیں، الا مگر، بشر مثلکم، ایک بشر تم جیسا، یأکل، وہ کھاتا ہے، مما، اس سے، تأکلون، جو تم کھاتے ہو، منہ، اس سے، ویشرب، اور پیتا ہے، مما، اس سے، تشربون، جو تم پیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد جو ہے قوم نوح کے بعد آئی، تو ان کے سرداروں نے کیا کہا اپنی قوم سے، جو کفر کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی حاضری کو، یعنی کہ آخرت نہیں ہے اور دنیا کے عیش پسند میں ہی جو ہے وہ زندگی بسر ہو رہی تھی، انہوں نے نبی کے بارے میں کیا کہا، یہ تو ایک تم جیسا، یعنی کہ قوم کو کہا تم جیسا ایک انسان ہے اور تم جیسا کھاتا پیتا ہے، یہ کیسے اللہ کا نبی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وَلَئِن، اور اگر تم نے اطاعت کی، بشر مثلکم، ایک بشر اپنے جیسے کی، انکم، بے شک تم، اذا لخاسرون، اس وقت گھاٹے میں رہو گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی جو ہے وہ اطاعت کر لی تو تم خسارے میں رہو گے۔ اب یہ کیوں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر قوم جو ہے نبی کے پیچھے لگ گئی تو پھر ہماری سرداری کو کون مانے گا، ہمیں کون پھر سردار مانے گا، وہ تو پھر نبی کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑیں گی۔ ایدکم، کیا وہ وعدہ دیتا ہے، انکم، کہ تم، اذا، جب میں تم مر گئے، وکنتم، اور تم ہو گئے، ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم، تو تم، مخرجون، نکالے جاؤ گے، کہاں سے، قبروں میں سے۔ اب وہ سردار اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کیا وہ تمہیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو تم قبروں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ ہیہات بعید ہے، ہیہات بعید ہے، لما، وہ جو، توعدون، تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو حیرت کی بات ہے جو تم سے وہ وعدے کیے جا رہا ہے۔ ان ہیا، نہیں، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، مگر زندگی دنیا کی، نموتا، ہم مرتے ہیں، اور نحیا، ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم پھر اٹھائے جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دنیا ہی کی زندگی ہے، یہیں پہ ہم جئیں گے، یہیں پہ مر جائیں گے، بس ختم، دوبارہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اٹھایا جانا نہیں ہے، اور کوئی ہمارا سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جب انسان کے دل میں آخرت کی جو ہے یہ تصویر بیٹھ جائے نا کہ آخرت ہے ہی نہیں ہے، جو زندگی دنیا کی ہی بس زندگی ہے، تو انسان جو ہے اس کی آخرت، اپنے ہاتھوں سے انسان اپنی آخرت کو خسارے میں ڈال لیتا ہے، نقصان میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ زندگی سمجھ کر وہ ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جو اسے آخرت میں خسارے کا باعث بنتے ہیں۔ ان، نہیں، ہوا وہ، الا، مگر، رجل افترا، ایک آدمی ہے، اس نے جھوٹ باندھا، اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، وما، اور نہیں، نحن لہ بمؤمنین، ہم اس پر ایمان لانے والے۔ قوم کے سردار نے کہا نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نبوت کا جھوٹا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نہیں ان کو ماننے والے۔ قال، اس نے کہا، کس نے، رسول نے جواب دیا، کون سے قوم عاد میں جو رسول آئے تھے، قال رب انصرنی، اس نے عرض کیا میرے رب میری مدد فرما، بما، اس پر، جو، کذبون، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، جو آپ کی تعلیمات کو مان نہیں رہے، آپ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، ان پر میری مدد فرما۔ قال، اس نے فرمایا، کس نے، اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اما، قلیل، بہت جلد، قلیل، قلیل لیصبحن، البتہ فرمایا، اس نے فرمایا بہت جلد وہ ضرور جائیں گے، نادمین، پچھتانے والے، رہ جائیں گے وہ پچھتانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ رسول کی مدد ضرور کرے گا، اور جو نہیں مان رہے ہیں وہی پچھتانے والے ہیں۔ کیا آج ہم ایک قوم نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو پڑھ اور سن نہیں رہے ہیں؟ تو کیا ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کرے تو پھر قیامت والا دن حسرتوں کا، پچھتاوے کا دن ہوگا، وہاں پہ حسرت اور پچھتاوا کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں مہلت دی ہے ہماری زندگی تک، تو ابھی بھی جو ہے جو ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، اپنی نسلوں کو لگائیں، اپنے پیاروں کو لگائیں، اور جو ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں، کیونکہ کوشش سے انسان کی جو ہے وہ صحیح رہتی ہے۔ کوشش جب انسان کرتا رہتا ہے تو وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہ کر کرتا رہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ انتظار کریں، یہ ضرور پچھتائیں گے، یعنی کہ ان پر عذاب جو آ کر رہے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس انہیں آ پکڑا چنگھار نے، ایک چیخ تھی، بالحق حق کے مطابق، فَجَعَلْنَاهُمْ سو ہم نے کر دیا غثاء غث و خاشاک یعنی کہ کوڑا کرکٹ، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو وہ ظالم قوم کے لیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آخر ٹھیک ٹھاک جو ہے حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم یعنی چیخ جو ہے وہ آئی، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم، یعنی کہ بالکل ہی جو ہے وہ بھوس بن کر جو ہے وہ رہ گئے، کیونکہ کسی پر قوم عاد پر جو ہے وہ چیخ کا عذاب آیا تھا، زلزلے کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا، ان کی جو ہے بستیاں جو ہیں ان پر الٹ دی گئی تھیں، اور یہ جو ہے وہیں پر جو ہے وہ جہاں پر جو تھے وہیں کے پڑے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے جو ہے وہ بچا کر رکھے۔ اور وہ کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے نا، اور پھر کنارے پر لگ جاتا ہے اور پھر سڑتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو ہے ویسے جو ہے وہ بنا دیا۔ ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرون آخرین امتیں دوسری، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک قوم ختم ہوئی دوسری قوم آ گئی، اور کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی، یعنی کہ ہر ایک قوم کے پاس اس کا وقت تھا مہلت کا۔ جب مہلت زندگی ختم ہو گئی، جب ان کے فنا کا وقت آ گیا تو وہ وقت پورا ہو کر رہ گیا، پہلی قوم چلے گی اور دوسری آ گئی۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پہلی نسلیں جا چکی ہیں، ہمارے اب بڑے لیں جو ہم سے بڑے تھے، ہمارے آباء و اجداد وہ جا چکے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کی مہلت ختم ہوئی وہ جا چکے ہیں، ہماری زندگی کی مہلت ابھی ہمارے پاس ہے، کب ختم ہو جائے نہیں معلوم ہے۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ ما تسبقو نہیں سبقت کرتی ہے، من امت کوئی امت، اجلہا اپنی میعاد، وما یستأخرون نہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ مہلت جب ختم ہوتی ہے تبھی ایک قوم جاتی ہے اور پھر دوسری آ جاتی ہے۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا رسول تترا پے تر پہ، یعنی کہ ایک کے بعد پھر رسول، بے شمار رسول ہے، کلما جب بھی جا آیا امت الرسولہا اس کسی امت میں اس کا رسول نہ، کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا، فاتبعنا تو ہم پیچھے لائے، بعدہم ان میں سے ایک بعدن دوسرے کو، وجعلناہم اور نہیں بنا دیا ہم نے احادیث افسانے، فبعدن لقوم اللہ یعنی کہ دور ہوں وہ قوم یا پھٹکار ہو یا مار ہو ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی کہ دیگر پیغمبروں کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور ہو جائیں، ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں رسول کی باتوں پر۔ ثم پھر ہم نے بھیجا ارسلنا موسیٰ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، آخو ان کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، کلی کے ساتھ، نشانیوں سے مراد عصا کے سوا یعنی کہ جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام جس کے سوا دوسرے وہ تمام معجزات ہیں جو مصر میں دکھائے گئے۔ کھلی سند سے مراد یہ ہے کہ عصا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو معجزے رونما ہوئے۔ عصا سے کیا ہوئے تھے؟ عصا کو زمین پہ مارا تو وہ ایک اسدھا بن گیا، اور عصا کو جب دریا پر مارا یا سمندر پر مارا تو دریا میں یا سمندر میں راستہ جو ہے وہ بن گیا تھا۔ ان کے بعد تو یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی نا، ان کے بعد یہ جب عصا کی بات کی، یہ دونوں اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے پاس یہ جادو نہیں، یہ معجزات ہیں۔ الا فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سردار، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے، قوما لوگ، عالین سرکش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اگر فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، اور کیونکہ وہ لوگ ہی سرکش تھے، سرکش حدوں کو توڑنے والے۔ فقالوا سب پس انہوں نے کہا، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین دو آدمیوں پر، مثلنا اپنے جیسے، وقومہما اور ان کی قوم، لنا ہمارے لیے یا ہماری عابدون بندگی کرنے والی، یعنی کہ ہمارے خدمت کرنے والی ہے، یعنی کہ جو قوم ہماری باندھی ہے، جو قوم ہماری غلام ہے، کون؟ بنی اسرائیل فرعون کی جو ہے وہ غلام تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے بڑی ترقی کی اور یہ عروج پر تھی، اور جب یوسف علیہ السلام چلے گئے ان کے بعد جو ہے ان کی قوم میں جو ہے بگاڑ آ گیا، انہوں نے اپنے عقیدے خراب کر لیے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، تو جب نافرمانیاں شروع کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے بادشاہ
ظالم جو ہے مسلط کر دیا، پھر انہوں نے اس کو غلام بنا کر جو ہے وہ مصر میں رکھ لیا۔ تو اب جو ہے وہ اب فرعون کہہ رہے یہ قوم، اس قوم کے نبی کا جو ہے ان میں سے 2 آدمی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم اس کی جو ہے وہ اس پر ایمان لے ہیں، جبکہ اس کی قوم تو ہماری خدمت گزار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ تو بس انہوں نے جھٹلایا دونوں کو، فَكَانُوا تو وہ ہو گئے مِنَ الْمُهْلَكِينَ ہلاک ہونے والے۔ کون؟ فرعون کی قوم کے لوگ اور فرعون خود اور اس کے ماننے والے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ ہدایت پالے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یہتدون وہ ہدایت پالے۔ یعنی کتاب کیوں آتی ہے کہ انسان اس سے رہنمائی پائے، اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقے جو ہے وہ اس کتاب سے سیکھے۔ تو آج ہمارے پاس بھی قرآن پاک ہے، ہم اس کو کتنا کھولتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں اور کتنا سمجھنے کی کوشش کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ ہم نے بنایا جعلنا ابْنَ مریم مریم علیہ السلام کے بیٹے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیتاً ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ طرف ربوۃ ایک بلند ٹیلے، ذاتی قرار ٹھہرنے کا مقام، ومعین اور جاری پانی۔ نشانی یعنی بن باپ کے ابن مریم کا پیدا ہونا اور مرد کی صحبت کے بغیر مریم علیہ السلام کا حاملہ ہونا، یہ وہی چیز ہے جو ان دونوں کو ایک نشانی جو ہے وہ بناتی ہے۔ مختلف لوگوں نے سے مختلف مقامات مراد لیے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ٹھکانہ دیا، کوئی دمشق میں کہتا ہے کہ آپ چلے گئے، یا کوئی رملہ میں کہتا ہے، یا کوئی کہتا ہے بیت المقدس میں، کوئی کہتا ہے مصر میں آپ چلے گئے۔ تو یہاں پہ ربوہ جو ہے نا، ربوتن ایک بلند ٹیلہ جو ہے، ربوہ اس بلند زمین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو اور اپنے گرد و بیش کے علاقے سے اونچی ہو۔ ذات قرار سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور رہنے والا وہاں با فراغت جو ہے زندگی بسر کر سکتا ہو، اور جاری پانی اور یعنی کہ چشمہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ تو آج ہم نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی آئے، پہلی قومیں بھی ہو کر چلی گئیں، نبی آئے اور ان کے پاس کتاب تھی۔ آج ہم بھی نبی کی امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی امت ہیں، اور ہمیں امت الخیر کا جو ہے لقب ملا ہے۔ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ امت الخیر ہیں، امر بالمعروف اور نہی منکر کا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بس ہم جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔